کراچی کے علماء کبار یہاں تشریف فرما ہیں۔ مفتی اہل سنت علامہ مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب اور ہمارے کراچی کے شیخ طریقت بزرگ حضرت قبلہ آغا فضل ربی صاحب اور حضرت محترم آغا فضل الرحمن صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی صاحب، علامہ مفتی عابد مبارک صاحب، علامہ مفتی رفیع الرحمن نورانی صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب اور دیگر ہمارے علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم سب کے عزیز ساتھی ہیں، رفیق ہیں، حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ان کے والد ماجد محترم چودھری غلام حسین چیچی صاحب کا مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو ضلع پونچھ ہے اس علاقے میں ان کے آبائی علاقے میں انتقال ہوا ہے، اور یہ تعزیت کی اور ایصال ثواب کی تقریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، پہلے سابقون الاولون مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد اس دنیا میں آئے، یقولون، ان کا شعار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اسلاف کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، یا جو ایمان لانے میں جنہوں نے سبقت فرمائی۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ نہ رکھ، اہل ایمان کے لیے کینہ نہ رکھ، اور اے رب کریم ہمیں بخش دے، بے شک تو بہت رافت والا، مہربانی والا، رحم فرمانے والا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی یہ سنت جلیلہ ہے کہ وہ اپنے آبائے مومنین کے لیے دعا فرماتے رہے ہیں۔ اس آیت میں صرف ایک شرط ہے کہ دنیا میں تو کسی غیر مسلم سے بھی کوئی تعلق ہو، اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، بیمار ہو تو عیادت کر سکتے ہیں اور تعزیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن دعائے مغفرت صرف اور صرف ان کے لیے کی جا سکتی ہے کہ ظاہر حالات میں جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔
اس سے معلوم ہوا کہ ہم ظاہری حالات میں جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کا انجام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت کا یہ شعار ہے کہ وہ اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایصال ثواب کی مجالس منعقد کرتے ہیں۔ ایصال ثواب سے مراد یہ ہے کہ ہماری وہ قولی یا فعلی عبادت یا مالی صدقہ جسے ہم اللہ کی راہ میں پیش کریں اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو اجر جو ثواب عطا ہو وہ ہم کسی کو بخش دیں۔ امام اہل سنت نے امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو بھی ثواب بخش کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کو ہم ثواب ہدیہ کرتے ہیں، اور جو ہم جیسے گنہگار ہوں تو ان کو ثواب بخشا جاتا ہے کہ اس نیکی پر جو ثواب اللہ کی طرف سے عطا ہو اسے اللہ اپنی بارگاہ سے بیش از بیش فرما کر اضافہ فرما کر ان کو اس کا ثواب عطا کر دیں۔ جب ہم کسی نیک قولی فعلی یا مالی عمل کا ثواب کسی کو بخشتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو خود وہ نیک عمل کرنے والا ہے اس کی نیکیوں کے کھاتے سے وہ ثواب مائنس ہو جائے گا اور دوسرے کو ٹرانسفر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے، لہذا نیکی کرنے والے کو بھی پورا ثواب عطا فرمائے گا، اور از آدم تا ایندم آپ سب اہل ایمان مومنین و مومنات کو ثواب بخشیں تو وہ اس پر قادر ہے کہ سب کو پورا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس کی میں عقلی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے یہ روشنی ہے، فرض کریں یہاں ہم 300 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انسان کی بنائی ہوئی مادی روشنی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم پر ڈیوائیڈ ہو کر اور تقسیم ہو کر آتی ہے، بلکہ جتنی روشنی اس میں ہے ہم میں سے ہر ایک کو پوری روشنی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بندے کا بنایا ہوا نور ایک وقت میں سینکڑوں یا ہزاروں افراد کو پورا فیض پہنچا سکتا ہے تو اللہ کے کلام کا نور کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ تھوڑا سا ہم نے قرآن پڑھ لیا یا درود پاک پڑھ لیا یا تسبیحات پڑھ لیں یا صدقہ دے دیا تو اب لگے آدم علیہ السلام سے لے کر سب کو ثواب بخشنے، بلکہ یہ ہمارے لیے اجر زائد کا باعث ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو قبرستان میں جائے اپنے کسی عزیز کے ایصال ثواب کے لیے تو اس کا ادب یہ ہے کہ پائنتی کی جانب سے جائے، سرہانے کے سامنے قبلے کی جانب پشت کر کے اور میت کی جانب رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ میت کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کا چہرے کو مائل با قبلہ کیا جاتا ہے
تاکہ اس کو توجہ کرنے میں دشواری نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کر پہلے اپنے عزیز کو ثواب بخشیں، اور پھر اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات مدفون ہیں سب کو ثواب بخشیں، تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو بھی اور بلکہ فرمایا کہ سب کو پورا ثواب عطا فرمائے گا، اور پڑھنے والے کو سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی ہم نماز کے بعد کچھ پڑھیں، دعا کریں، تو سارے مومنین و مومنات کے لیے اور اپنے آباء و اجداد اور امہات و جدات کے لیے دعا مانگیں، تو یہ کہا کریں کہ یا اللہ ہمارے جملہ آباء و اجداد، امہات و جدات، اکابر جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے جو اعمال کے کھاتے ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں، اس میں مزید اندراج یا انٹری نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ کے اکاؤنٹس کے لیجر میں کھاتوں میں انٹریز ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا نماز پڑھتا تھا تو کھاتہ بند، روزہ رکھتا تھا تو کھاتہ بند، حج عمرے کرتا تھا تو کھاتہ بند، لیکن فرمایا کہ 3 چیزوں کے کھاتے لیجر انسان کے ہیڈز آف اکاؤنٹ انسان کے مرنے کے بعد بھی اوپن رہتے ہیں، اور اس میں قیامت تک کے لیے اندراجات اور اضافات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فرمایا کہ الا من ثلاثہ من صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ، یعنی آپ نے ایک ایسا نیک کام کیا ہے کہ آپ تو چلے گئے یا ہم چلے جائیں گے، لیکن وہ کام باقی ہے، اس کا فیض باقی ہے۔ جیسے یہ مسجد بنائی گئی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، لوگ مدارس میں حصہ لیتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور علم ينتفع به، یا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، تو جو کسی کو دین کا علم عطا کرتا ہے تو اس کے شاگردوں اور شاگردوں کے ذریعے وہ علم کا فیض صدیوں سے جاری ہے۔ تو یہ جتنے علم دینے والے آنے والی نسلوں میں اور علم سیکھنے والے ہیں، سب کو اپنا اپنا ثواب ملے گا، اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر اس شیخ الشیوخ کو ملے گا کہ جس نے علماء تیار کیے، او ولد صالح یدعو لہ، یعنی نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو ان کے لیے دعا کرے۔ جیسے حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری، یہ اپنے والد ماجد کے ولد صالح ہیں، نیک اولاد ہیں، تو یہ بھی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اس کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے پورا، ان کے اساتذہ کو بھی ملتا ہے، اور ان کے والدین کریمین کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ شعار بنانا چاہیے، مالی صدقات کے ایصال ثواب کے بارے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور بعض جسمانی عبادات کے بارے میں ہیں، لیکن یہاں جو مکاتب فکر پائے جاتے ہیں ان میں جو اہل حدیث حضرات میں سے بعض اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن انہی میں ان کے علماء نے بھی کہا ہے، جیسے نواب صدیق علی خاں ہے کہ درود کا، ذکر کا، اذکار کا، تلاوت کا، تسبیحات کا، نوافل کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور یہ آپ کرتے رہا کریں، اور یہی نہیں کہ مسجد ہی میں کریں بلکہ اپنے گھر میں بھی
کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر اور سورہ فاتحہ اور 3 بار قل شریف پڑھ کر کہیں کہ آئیے ہم اپنے آباء کے لیے، اجداد کے لیے، بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو جن گھرانوں میں یہ طریقہ جاری رہتا ہے تو جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی جو اولاد اور آنے والے ہیں وہ بھی اس پر عمل کرتے رہتے ہیں اور یہ فیض جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ سب یہاں پر تشریف لائے اور اس محفل ایصال ثواب میں شریک ہوئے۔ ہم حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری زید مجدہم سے تعزیت بھی کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے بھی ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اور یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، یہ طریقہ جاری رہنا چاہیے، گھروں میں بھی، مساجد میں بھی، مدارس میں بھی، مجالس میں بھی یہ ہمیشہ یہ کار خیر ہمیں انجام دیتے رہنا